آ گیا پیارا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوشل ڈسٹینس ہاں ضروری ہے بھائی، کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے، اور اب ہے ہمارا طب نبوی. اور طب نبوی میں آج ہمارے جناب علی محمد خان صاحب شہد پر بات کریں گے. میں شہد پر بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں. آج پوری دنیا شہد استعمال کر رہی ہے، اور میں یہاں آ کر یہ بات کروں. یہاں کھڑے ہو، دیکھیے، برا نہیں مانیے گا، بالکل برا نہیں مانیے. میں ان خواتین سے اس وقت مخاطب ہوں جو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہیں، پیار ہر ماں کرتی ہے. لیکن آپ لوگوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ میرے اپنے ایک جاننے والے ایک ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کی اہلیت تھی، میں نے ان کے گھر بچی پیدا ہوئی تو میں نے کہا اپنے شہد کی گھٹی دی. کہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں آپ، یہ دیکھیے شہد کی بوتل پہ کیا لکھا ہے. کیا لکھا ہے جی؟ لکھا ہے 5 سال سے پہلے بچے کو شہد نہ دیا جائے. میں خاموش ہو گیا. مرضی ہے سب کی اپنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا غور سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفا ہے، سراپا شفا ہے. انہوں نے امام حسن اور حسین کو سب سے پہلے اپنی زبان پہ شہد لگا کے چٹایا. ہمارا بچپن سارا گزر گیا. مجھے گھٹی میرے دادا نے دی تھی، میرے نانا نے دی تھی، اور میرے نانا نے مجھے شہد، گھٹی کہتے ہیں اس کو، شہد چٹایا تھا بچہ پیدا ہوتا. اس کے علاوہ بھی اور بھی گھروں میں ایسا ہوتا. یہ کون سی ریسرچ آ گئی ہے آج؟ ساری ریسرچیں ختم ہو گئی نا. کر دیا کرونا ختم، اس ریسرچ نے کر دیا ریسرچ نے کرونا ختم. یہ شہد کی بوتل پہ جو لکھا ہوتا ہے اسے کرونا ختم ہو گیا. آج بچے کو چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا شہد پلا رہے ہیں، گرم پانی میں گھول کر شہد دے رہے ہیں. جس کا ذکر قرآن میں موجود ہو آپ اسے بوتل پر لکھا ہوا دکھا کے ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شہد کا ذکر کیا، اس میں شفا بیان کی. میں تو نہیں کہا اپنے بچوں کو زیتون کھلا دیں، میں تو نہیں کہا، کیونکہ زیتون چبانا پڑتا ہے. شہد کو چبانے، شہد رال بن جاتا ہے. رال، جب بچے کو آپ شہد چٹاتے ہیں تو شہد اس کے منہ میں جا کے رال بن جاتا ہے. وہ رال اس کے معدے میں جب اترتی ہے تو یرقان ختم ہو جاتا ہے. ابھی کیسے سمجھاؤں؟ یہ پیڈیٹریشن کو آ کر بتائے اور وہ سمجھائے. یہ جو اچھے پیڈیٹریشن ہوتے ہیں جن کو طب نبوی بھی پتہ ہے، اور جو خالی MBBS کر کے باہر نہیں نکلے اور اس میں اسپیشلائزیشن نہیں کیے پیڈیٹرکس میں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ شہد کی کیا اہمیت. تو میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا، اب اس پورے پینڈیمک کے دوران جن جن چیزوں کے آپ قریب گئے وہ در حقیقت آپ چیزوں کے قریب نہیں گئے، آپ رسول اللہ کے قریب گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ ادرک، یہ شہد، یہ کلونجی، یہ ساری چیزیں اب گھر میں روزانہ استعمال کریں. کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کچن میں کلونجی رکھی ہوئی ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کسی کو. وہ کھانے میں ڈل گئی جو ڈل گئی. اب سب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کلونجی کہاں رکھی ہے. کلونجی کا ڈھونڈتے کیوں؟ اگر شروع میں رسول کو پا لیتے تو ڈھونڈنا کیوں پڑتا؟ اگر رسول کو شروع میں ہی پا، ہم نے تو شروع میں ہی پا لیا تھا. ہم تو کلونجی کھاتے تھے، شروع سے ہی کلونجی کھاتے. ہم تو شہد کھاتے. ہمارا تو گلا ذرا بھی خراب ہوتا ہے، افطار کے بعد ہم لوگ رات کو جاتے گھر میں ایک شہد کے چمچہ لے لیتے ہیں. گلا دیکھیے چل رہا ہے، چیختا بھی ہوں، بول رہا بھی ہوں، زور سے بولنا پڑتا. میں لوگوں کی طرح ہیڈ گیئر نہیں لگاتا. یہاں تک آیا آواز، آرام آرام سے بات کر رہے ہیں. میرا مائک یہاں لگا ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے بڑے اسٹوڈیو میں اس مائک پر بات کرنا. صحیح کیا؟ کوئی نہیں لگاتا، کوئی نہیں لگاتا. جتنی بھی ٹرانسمیشن دیکھ لیں سب ہیڈ گیئر لگائے گا. کم میں نہیں لگاتا. میں کیوں چاہوں کہ میرے چہرے پر ایک دھبا سے یوں ٹیڑھا سا آ جائے؟ کیوں آ جائے بھائی؟ یہاں لگا ہوا ہے، اللہ نے بنایا چہرہ پورا دیکھ لو، اس میں ایک لکیر لگا دوں میں. یہ بنیادی طور پہ جب آپ کا گلا، اس میں ووکل کارڈز ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو ووکل کارڈز 2 قسم کے ہوتے ہیں. شہد اس میں تقویت دیتا ہے، اس کے ساتھ کالی مرچیں، یہ استعمال آپ کریں مقوی. اور پھر 10,000 چیزیں ہوتی ہیں، نظر بد ہوتی ہے، وہ لگ رہی ہوتی ہے آپ کو، تمام چیزیں ہوتی ہیں. یہ مجھے انگوٹھی یہ میں پہنتا ہوں نا، یہ اوپل،
یہ میں کسی عقیدے کے تحت نہیں پہنتا. لوگ کہہ رہے ہیں عامر صاحب پتھروں پہ پائپ خوبصورت لگتی ہے پہنتا ہوں. کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگے خوبصورت لگے اس کو اختیار کریں. عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات, بچانے والی ذات, سنبھالنے والی ذات, شفا دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. تو شہد اپنے بچوں کو پھر, اور میں آپ جتنے بھی بچے یہاں پر, پتہ نہیں آپ سب لوگ یہاں بیٹھے, آپ کو امی نے گھٹی شہد کی دی, شہد کی دی, شہد کی تمہیں دی رشیدہ شہد ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا, ابھی پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب سے, آپ کو دی, آپ کو دی. سب کے گھروں میں بچپن میں شہد چٹایا جاتا تھا. یہ ایک نئی ریسرچ آئی ہے, شہد مت چٹاؤ. اصل میں ڈاکٹر صاحب بات یہ کہ آپ بتائیں, اب میں بول چکا بابا. بالکل ڈاکٹر صاحب, طب یونانی میں بھی اور طب اسلامی میں بھی ہمیشہ سے شہد کا بہت استعمال رہا ہے, اور شہد ایک ایسی چیز ہے کہ احرام مصر میں سے ہزاروں سال پرانا شہد نکلا, وہ بھی ویسا ہی تھا جیسا فریش شہد ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں آیا اس میں. یہ شہد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ایسی چیز رکھی ہے جس کے اندر گلوکوز بھی ہوتا ہے, لیولوز بھی ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ اینٹی سیپٹک بھی ہے, اینٹی انفیکشن بھی ہے, یہ ملین بھی ہے. یہ آپ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو گٹ ہے, جو اس کی معدے کی نالی ہے, پوری نالی ہے, اس میں مختلف قسم کے جراثیم ہوتے ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ یہ شہد استعمال کرتے ہیں تو اس کو کھل کے جو ہے وہ حاجت ہو جاتی ہے اور وہ صاف ہو جاتا ہے اس کا معدہ. اور ان کو بچوں کو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان کو یقین نہیں ہوتا. ہمارے یہاں جو ماڈرن سائنس ہے, اصل میں ماڈرن سائنس ابھی تک, کیونکہ اس کی پیدائش ہوئی ہے 200-300 سال کو, اور طب نبوی اور طب یونانی کو ہزاروں سال ہوئے ہیں. یہ تمام جتنی بھی طب کے علاج کے طریقے ہیں ان کی ماں ہے. یہ ہزاروں سال گزر کے تجربات ہوئے. جالینوس, بو علی سینا, بکرات وغیرہ, یہ تمام لوگوں نے ہزاروں سال. بکرات نے نہیں کیا تھا, افلاطون بھی تھا, ان کی ریسرچ پیپر تھے مختلف, جالینوس وغیرہ تھے, گیلن جسے کہا جاتا ہے. تو انہوں نے حالانکہ فزکس میں تھا لیکن اس نے شہد پہ بڑی ریسرچ کی ہے. بہرحال بڑے انہوں نے کام کیا, اور اب میڈیکل سائنس کو صرف 200-300 سال ہوئے ہیں. 1700 سے پہلے, آپ بولتے ہیں نا, 1700 سے پہلے جو ہے کوئی وجود نہیں تھا میڈیکل سائنس کا. اس لیے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آپ اگر دیکھیں تو جو کرونا سے چائنا نے اپنے آپ کو محفوظ کیا ہے, تو ان کے ریسرچ پیپرز آ گئے ہیں کہ انہوں نے ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کو یوز کیا جو کہ 8000 سال پرانی ہے. تو شہد کے حوالے سے یہ بات ہے کہ شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی خواص رکھے ہیں, اتنی نعمت رکھی, اور جس چیز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, عامر لیاقت بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب عامر لیاقت بات کر رہا ہوں. آواز نہیں آ رہی. ابھی تمہارے ابا سے فون لا رہا ہوں. ہاں جی. تو یہ مجھے کہا ہم نے شہد نہیں چٹا, یہ تو ہر بچے کو چٹانا چاہیے, لیکن آج کل جو ماڈرن لوگ ہیں اور مطلب خاص طور پر پاکستان میں اور مطلب ہمارے بڑے صغیر میں جو لوگ ہیں, وہ یہ چیز بڑی عجیب سی کرتے ہیں کہ جی جو بھی چیز لکھی ہوئی ہے ٹیکسٹ بک پہ چلتے ہیں. جبکہ میڈیکل سائنس آپ دیکھیں, ٹائیفائڈ کے لیے آج سے 20-30 سال پہلے کلورمفینیکول یوز ہوتا تھا. اب وہ انہوں نے کہہ دیا جی یہ یوز نہ کریں, اس سے آپ WBC ختم ہو جاتے ہیں. صحیح. کچھ اینٹی بایوٹکس تھی جیسے مختلف مشہور قسم کی, وہ اب بند ہو گئی, آبسلیٹ ہو گئی. لیکن کالی مرچ آج بھی تاثیر دے گی, آپ کو کھانسی ہوگی آپ اسے پیس کے استعمال کریں. شہد کے اندر وہی تاثیر جو ہزاروں سال پہلے تھی آج بھی وہی ہے. اس کے جو اس کے خواص لکھے گئے ہیں شہد کے, ان میں کوئی چینج نہیں آئی, کیونکہ یہ قدرتی بنائی ہوئی چیزیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیزیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. جب آپ کوئی چیز کیمیکلی بناتے ہیں, سنتھیٹکلی بناتے ہیں, تو اس کے اندر مختلف قسم کے مضر اثرات ہوتے ہیں جو آپ کو کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جی یہ چیز ہمیں یہ فائدہ پہنچا رہی ہے, فائدے سے زیادہ تو اس کا نقصان ہے, چھوڑ دو اس کو. تو ڈاکٹر صاحب, اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, میں ابھی لائیو شو میں آپ کے بچے ماشاءاللہ جو پیدا ہوئے لائیو ہیں, ابھی آپ لائیو ہمیں یہ بتائیں, ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر عامر تحسین. ڈاکٹر عامر تحسین نے PhD کیا ہوا ہے. ڈاکٹر عامر تحسین نے ماشاءاللہ سیرت پر ایوارڈ حاصل کیے ہیں. ڈاکٹر عامر تحسین نے ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہمارے ساتھ, ہمارے پرانے دوست ہیں, ہم لوگ ساتھ انٹرپورٹ گئے تھے, وہاں پر یہ قرات میں جیتے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, نظیفہ نشیطہ ہماری بچیاں ہیں, نشیطہ کو آپ نے بھابھی نے آپ نے شہد کی گٹی دی تھی نا جب یہ پیدا ہوئی تھی؟ ہاں یہ ذرا بتائیے گا جی, ذرا یہ بتائیے گا یہ تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں. جی جی بالکل ڈاکٹر صاحب, شہد کی گھٹی کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. ہمارے یہاں رواج اور ہماری جو تہذیب ہے اس میں یہ خاص طور پر یہ بات شامل ہے کہ ہم بچوں کی پیدائش پہ شہد کی گھٹی دیتے ہیں. اور بتائیں کچھ شہد کے فوائد بتائیں. ڈاکٹر صاحب
صاحب شہد کے فوائد تو قرآن حکیم نے خود اس حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ اس میں جتنی شفا موجود ہے اور اس میں جتنی بیماریوں کا علاج ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور آج دنیا کے بڑے بڑے ماہر اطباء، بڑے ڈاکٹر اور سائنٹسٹ بھی اس بات کو یقینی طور پر اس کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کا یہ فیصلہ جس نے 1400 سال پہلے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ اس میں شفا موجود ہے، تو آج دنیا کا کوئی بھی سائنٹسٹ، کوئی بھی ڈاکٹر اور کوئی بھی طبیب اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بس یہی کنفرمیشن لینی تھی. ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے، پھر انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے، جلد. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں چھوڑتا نہیں ہوں آدمی کو، یہ کہنا ہی فضول. ہر وہ گھر جہاں پر ان کی اسجیاب بتائیں بیان بالکل. تو بہرحال یہ کہ شہد میں مختلف شہد پائے جاتے ہیں، شہد کی تاثیر گرم خشک ہوتی ہے اور یہ آپ کے پھیپھڑوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. خاص طور پہ آج کل جو کرونا ہے تو اس کے لیے آپ شہد استعمال کریں، بے انتہا فائدہ ہے شہد کا. شہد آپ کا ہاضمہ بڑھاتی ہے. آپ کی باڈی میں کسی قسم کا انفیکشن ہو، تعفن ہو، کوئی وبا پھیلی ہو، کسی قسم کی آپ کو کمزوری لاحق ہو، جو بچے ویک ہوتے ہیں، جسمانی کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے شہد. شہد کی مختلف جن پھلوں سے مکھیاں رس چوستی ہیں اسی حساب سے اس کے تاثیر بھی اس طرح کی ہو جاتی ہے، اس کے اثرات اس طرح کے ہو جاتے ہیں. سب سے قیمتی شہد جو مانا جاتا ہے، آپ نے مکھیوں کا بتایا، بس یہ آپ نے ماشاءاللہ ایک بات میں بتا دوں، بس میں کیوں شہد پر زور دے رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ ایک غزوہ تھا، غزوے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر محو استراحت ہوئی اور صحابہ کو کہا کہ کچھ کھانے کو یہاں دیکھیں اگر کچھ مل جائے. صحابہ ادھر گئے، کچھ نہیں ملا. تو ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک شہد کا چھتا بنا ہوا اور اس میں بہت ساری مکھیاں بیٹھی. ان کو ذرا کبیدہ خاطر ہوا کہ مکھیوں کو اڑائے یا کچھ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ شہد کا ایک چھتا ہے، وہاں پر بہت ساری مکھیاں ہیں، اب میں ان مکھیوں کو اڑانا نہیں چاہتا، چھتا موجود ہے، اس میں شہد ہے موجود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند کی تھوڑی دیر. اس کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ کچھ بہت ساری مکھیاں آئیں، چلتی اڑتی ہوئی آئیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہنے لگیں. اور رسول اللہ کچھ زبان کچھ کلام کر رہے تھے چپ کے. وہ کلام کرتے پھر اس کے بعد مسکراتے، پھر کلام کرتے پھر اس کے بعد مسکراتے. یہ واقعہ موجود ہے، میں آپ کو احسن البیان میں بالکل. اور علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور ملا علی قاری صاحب نے بھی لکھا ہے. انہوں نے مسکراتے دیکھتے صحابہ کرام بہت حیرانی، کیا ہو رہا ہے؟ مکھی ظاہر صحابہ کے لیے تو یہ ویسے تو رسول اللہ سے محبت پیار، لیکن یہ کچھ عجائبات جب دیکھتے تھے تو صحابہ حیران رہ جاتے تھے. تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تھے، کوئی اور صحابی ہوتا ہے، میں نے نام کوئی سے بھی آپ سمجھنے، بس صحابی تھا کوئی. ان صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مکھی آپ سے کیا کہہ رہی تھی، آپ اسے کیا باتیں کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میں مکھی سے پوچھ رہا تھا کہ تم تو یہ کڑوے کسیلے یہ پھول ہوتے ہیں، ان کے رس میٹھے تھوڑے ہوتے ہیں. ہاں کڑوے ہوتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، بہت کڑوے ہوتے ہیں. بات کے آپ اگر ابھی گلاب کو نچوڑیں ہیں گلاب کو نچوڑیں کوئی میٹھا رس تھوڑی ہوگا، کسیلا اور تلخ ہوتا ہے، منہ خشک کر دیتا ہے انتہائی. اور اس میں ایک اور ہوتا ہے، میں آپ کو ایک پودا تھائم، ہاں جس کا شہد سب سے اچھا ہے. اجوائن. تھائم اجوائن نہیں ہے، تھائم دوسری چیزیں بتاتا ہوں. آپ کے پاس ایک تو جواب فوراً ہوتا ہے، تھوڑا سوچ لیا کریں. تھائم ایک ہوتی ہے، میں ابھی بتاتا ہوں، میرا ذہن آپ کے اور لے گئے. تو اب انہوں نے کہا تم تو اتنے کڑوے کسیلے پھولوں کا رس چوستی ہو، اس میں مٹھاس کہاں سے آ جاتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے میں مسکرایا تھا، تم نے دیکھا تھا؟ ہاں مسکرایا. پھر مکھیوں نے کہا، اس میں جو مدھو مکھی تھی، ملکہ مکھی کیسے؟ ملکہ مکھی کو شہد کی. ابھی یہاں مردوں کی یہاں کہتے ہیں مرد قائد ہو ہر چیز کا، شہد کی مکھیوں کی قائد ملکہ مکھی ہوتی ہے. مرد مکھا نہیں ہوتا، مطلب مرد مکھی. تو مطلب یہ کہ ملکہ مکھی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب پھولوں کا رس، سنو ادھر تم، ہم جب پھولوں کا رس چوسنے جاتے ہیں تو ہم پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، سبحان اللہ. اس کے بعد پھولوں کا رس چوستے ہیں اور پھر درود شریف پڑھ کے اس چھتے میں ڈال دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ مٹھاس ہمارے رس چوسنے کی نہیں ہے، آپ پر درود پڑھنے کی وجہ سے. سبحان اللہ. تو درود پڑھی ہوئی کوئی شے اگر بچے کو چٹائی جائے، سبحان اللہ، شفائی.
آج پوری دنیا میں آپ کے تھوک سے سب بھاگ رہے ہیں بالکل کہ یہ تھوک نہ دے بھاگو بھائی یہاں سے، یہ تھوک نہ دے بھاگو. اور شہد کا تھوک یعنی مکھی کا تھوک استعمال کرنے کے چکر میں کیسے انسان ہو یار تم لوگ. مکھی کے تھوک سے بھاگتے تھے، آج مکھی کا تھوک ہی استعمال کر رہے ہو. کیسی تھوک والی بات ہے یہ. وقفہ لے لیں. پھر آ گیا